چل شابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قدامہ ذکر کرتے تھے کتابوں کے شروع میں، کتابوں کے مڈوں، وہ چیزیں کہ نام رکھتے تھے ان کا رؤوس ثمانیہ، 8 شیاں ذکر کرتے سن کتاباں دے، ہون ختم ہو گئی ہیں۔ کیا کیا جی؟ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قدامہ ذکر کرتے تھے کتابوں کے شروع میں 8 چیزیں جن کا نام رؤوس ثمانیہ، وہ ذکر کرتے تھے کہ نام رکھتے تھے ان کا کیا، رؤوس ثمانیہ، اور قدامہ ذکر کرتے تھے کتاب کے شروع میں وہ چیزیں کہ نام رکھتے تھے ان کا رؤوس ثمانیہ، اور قدامہ ذکر کرتے تھے کتاب کے شروع میں وہ چیزیں کہ نام رکھتے تھے ان کا رؤوس ثمانیہ، یذکرون فی صدر کتبہم علی انہا من المقدمات او من المبادی بالمعنی الاعم۔ یذکرون فی صدر کتبہم، کتابوں کے شروع میں ذکر کرتے تھے، وہ جو 8 چیزیں ذکر کرتے تھے اس بنا پر کہ وہ کتاب کے مقدمات سے ہیں یا کتاب کے مبادی سے ہیں، لیکن مبادی بالمعنی العام، خواہ کتاب کی جز ہوں یا جز نہ ہوں، یعنی علم کی جز ہوں یا علم کی جز نہ ہوں۔ کیا کیا جی؟ قول ماتن کا یذکرون یعنی فی صدر کتبہم، اپنی کتابوں کے شروع میں وہ جو 8 چیزیں ذکر کرتے تھے یا وہ وہ اس اعتبار کرتے تھے اس بنا پر کہ وہ 8 چیزیں کیا ہیں، مقدمات سے ہیں یا اصل رولا پہ جو چلتے ہیں کتاب علم کے اجزاء کتنے ہوتے ہیں تو تاہم وہاں سے چھک چھک کے نال جوڑے ہیں جی۔ قول ماتن کا یذکرون یعنی ذکر کرتے تھے اپنی کتابوں کے شروع میں اس بنا پر کہ وہ 8 چیزیں مقدمات سے ہیں یا مبادی سے ہیں، بالمعنی العام اور بالمعنی العام لا بالمعنی الخاص، اس لیے کہ رؤوس ثمانیہ خارج ہے علم سے اور موقوف ہے ان پر شروع ہونا علی وجہ البصیرت۔ جی، بالمعنی العام میں کہ داخل ہوں یا خارج ہوں، بالمعنی الخاص مبادی وہ ہوتے ہیں جو علم میں داخل ہوں، تو یہ بالمعنی العام یعنی داخل ہوں یا خارج ہوں تو یہ خارج ہوتے تھے۔ جی، یذکرون یعنی ذکر کرتے تھے اپنی کتابوں کے شروع میں اس بنا پر کہ وہ رؤوس ثمانیہ مقدمات سے ہیں یا مبادی سے ہیں، بالمعنی العام یعنی وہ مبادی ہیں خواہ داخل ہوں یا خارج ہوں۔ جی، قول ماتن کا یذکرون یعنی ذکر کرتے تھے اپنی کتابوں کے شروع میں اس بنا پر کہ وہ رؤوس ثمانیہ مقدمات سے ہیں یا مبادی سے، بالمعنی العام۔ واپس چل لو ان دھیان کریں جب نہیں کیوں الاول الغرض لے اللہ لا یکون طالبہ عبثا، اول ان 8 میں سے علم کی غرض ذکر کرتے، اول ان 8 میں سے علم کی غرض ذکر، کس علم کی غرض کیا ہے، یہ کس لیے اس سے پڑھیں گے تو کیا اس کی غرض کیا ہے، کیوں، تاکہ اس کی طلب جو ہے وہ بے عبث نہ چلی جائے، کہ مقصد اور سی تے پڑھ اور شے لئی تو مقصد ختم ہو گیا۔ کیا کیا جی؟ پہلا ہے کہ رؤوس ثمانیہ میں سے پہلا ہے غرض، علم کی غرض کیا ہے، غرض کیا ہے تاکہ اس کی جو طلب ہے وہ عبث نہ چلی جائے۔ بس الثانی اول غرض ہے تاکہ نہ ہو جائے طلب مولی ابراہیم کی عبث نہ چلی جائے۔ جی، اول غرض ہے تاکہ نہ پڑھن دین آئے تے بن کو گئے، یہ تو کم الٹ ہو گیا سارا۔ جی، تاکہ نہ ہو طلب اس کی بس۔ الثانی الثانی المنفع، وہ دو مدہ کٹھے ہیں نا، بس سالے سگوں آوے گا نا، یہ حاشیہ دو مدہ کٹھے ہیں تا کیا الثانی الثانی المنفعۃ ما يتشبك الكل طبعا لينبسط في الطلب ويتحمل المشقة،
دوسرا اس علم کی منفعت، اس کے پڑھنے کے بعد اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ شرح جو دسن گے بھی غرض تے منفعت کو فرق ہے کہ کچھ ہے بھائی. تو دوسری شرح جو ذکر کرتے تھے وہ منفعت، کہ اس علم کا نفع کیا ہے؟ فائدہ کیا. یہ کیوں ذکر کرتے تھے منفعت؟ یعنی ذکر کرتے تھے وہ شے کہ شوق پیدا ہو کل کو تباً، ایسی شے ذکر کرتے تھے شروع میں کہ اس علم کو پڑھنے کے لیے تباً کیا پیدا ہو جائے، تاکہ طلب کے اندر وہ منبسط ہو، یعنی تر و تازہ ہو کے وہ پڑھے، اور اس میں اگر حلوہ شلوہ لب جائے تو مشکل برداشت کر لوے، مشقت آئے تو اس کو برداشت کر لے. ہاں جی کیا کہ جی دوسری چیز ذکر کرتے تھے اس علم کی منفعت. دوسری چیز ذکر کرتے تھے منفعت. ایسے وضاحت کی منفعت کیا، یعنی وہ شے ذکر کرتے تھے کہ شوق پیدا ہو تباً، شوق پیدا ہو کل کو تباً، تاکہ فراخ ہو جائے طلب، فراخی ہو طلب میں، انبساط ہوندا ہے بھی بڑی تر و تازگی نال کھل کے دل جمی نال پوری توجہ نال پڑھنا، اور برداشت کرے مشقت کو. بلے بلے بلے. ثانی منفعت ہے، یعنی وہ شے کہ شوق پیدا کرے کل طبعاً، تاکہ منبسط ہو کون وہ بندہ طلب میں، اور برداشت کرے مشقت کو. جی منفعت ہے یعنی وہ شے کہ شوق پیدا کریں کل طبعاً، تاکہ منبسط ہو طلب میں اور برداشت کرے مشقت کو. اور ثانی منفعت یعنی وہ شے کہ شوق پیدا کرے کل طبعاً، تاکہ منبسط ہو طلب میں اور برداشت کرے مشقت کو. قولہ الغرض علم ما يترتب على الفعل إن كان باعثا للفاعل على صدور ذلك الفعل منه يسمى غرضا وعلة غاية، وإلا يسمى فائدة ومنفعة وغاية. بس شارع تحقیق مقام کرتا ہے. شارع کہتا ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا، آپ نے کام کیا، اس کام پر جو شے مترتب ہوئی، اس کام پر جو شے مترتب ہوئی، وہ شے اگر وہی شے جو فعل پر مترتب ہو رہی ہے وہ باعث تھی فاعل کے لیے اس فعل کے صدور پر فاعل سے، اگر تو وہی باعث بنا ہے فاعل کے لیے کہ یہ کام کریں، تو پھر اس جو ما یترتب علی الفعل ہے نا، جو فاعل سے فعل کرانے کا سبب اور باعث ہے، تو اس کو کہتے ہیں غرض اور علت غائی. اس کو کہتے ہیں کیا کیا جی شارع تحقیق مقام کرتا ہے وہ شے جو فعل پر مترتب ہوتی ہے، وہ شے آ فعل طیب نے آ جڑا ہے نا جی، آ مولوی اسلم صاحب نے بنایا ڈیسک، تے میں نے آکھیا یار انج دا بنا بھی جتھے میں کتاباں رکھ کے نصت پڑھانیاں نے جی تے اے جسلے بن گیا ان دے اتے جیڑی شے مترتب ہوئی ہے کیڑی کتاب رکھ کے پڑھانا، اے چونکہ اسے نے مجبور کیتا بھی اسلم صاحب تسی انج دا کم کرو، لہذا ان کتاب اتے رکھنی تے رکھ کے مطالعہ کرنا پڑھانا، ان دا نا غرض ہے تے علت غائی ہے جی. اے مطلب ہے تو صاحب پھٹی بنوائی اتے کتاباں رکھنیاں نے، تے بنوا کے اتے جڑیاں کتاباں رکھیاں نے اے ما یترتب علی الفعل تے ایو ہی پہلو باعث بھی سی، تے ان کتاباں اتے رکھنا اے کی ہے غرض اور علت غائی. علت غائی ہے. سنی جی گل کی ہے غائی ہے جی. بسم اللہ الرحمن اے کی ہے وَإِلَّا او شرع علم یکن باعثا لا صدور الفعل بعد ما ترتب علیہ، فعل کے اوپر وہ مترتب تو ہے
لیکن وہ باعث نہیں ہے کام کرنے کا، تو اس کا نام ہے فائدہ، منفت، غایت، علت غائی نہیں غایت سنا جی وہ ان دی مشہور مثال ہے منجی بنوائی سون واسطے اور کرسی بنوائی بہن واسطے، تے پھر کرسی اتنے کھلو کے جڑا بلب لایا ہے اندر واسطے کرسی بنوائی سی، سمجھ آئی؟ یہ اتنے بیٹھ جڑا اتنے کھلو کے بلب لایا ہے یہ فائدہ تے منفت تے غایت تے اتنے جڑا بیٹھے ہاں او غرض تے علت غائی ہے، اے مطلب ہے جی۔ کہتا ہے کہ اگر نہ ہو وہ باعث یعنی وہ جو فعل پر شے مترتب ہو رہی ہے وہ باعث نہیں ہے، تو اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ کو فائدہ، منفعت اور غایت غایت کہتے ہیں۔ تو کم جس غرض واسطے کیتا ہے، کم کرنے تو بعد او غرض جدوں پوری ہوئی اندہ نا کی غرض اور تے اندے کولوں او فائدے حاصل ہوئے جڑے پہلوں کم کران لگیا ذہن وچ نہیں سن تے انہاں دا کی نا ہے؟ منفعت، غایت اور فائدہ۔ اترائے نا نے کی شے؟ فائدہ، منفعت، غایت۔ غایت اے گل جی۔ جان اس قول ماتن کا الغرض ہو، جان اس بات کو کہ وہ شے جو مترتب ہو فعل پر، اگر ہو وہ ما باعث فاعل کے لیے، اس فعل کے صدور پر فاعل سے، تو نام رکھا جاتا ہے ما یترتبو کا، غرض اور علت غائی، وگرنہ نام رکھا جاتا ہے اس ما یترتبو کا فائدہ اور منفت اور غایت جی۔ ماتن کا الغرض جانس اور خود رو فائدہ و منفت و غایت ان میں اتحاد بالذات ہے، اختلاف اعتبار ہے جی۔ تے فائدہ عام طور تے لوگوں تو جو کہتے ہیں وہ جو حاصل ہو کس سے؟ علم سے یا مال سے۔ یہ مشتق ہے فید سے، فید کا معنی ہوتا ہے استحداث المال والخیر الی آخرہ جی۔ جان اس بات کو کہ وہ شے جو مترتب ہوتی ہے فعل پر، اگر وہ ما باعث ہو فاعل کے لیے اس فعل کے صدور پر فاعل سے، تو نام رکھا جاتا ہے ما یترتب کا غرض اور علت غایہ، وگرنہ نام رکھا جاتا ہے ما یترتب کا فائدہ اور منفعت اور غایت۔ ہاں جی شامل جی۔ ماتن کا الغرض جان اس بات کو کہ وہ شے مترتب ہوتی ہے فعل پر، اگر ہو وہ باعث فاعل کے لیے اس فعل کے صدور پر فاعل سے، تو نام رکھا جاتا ہے ما یترتب کا غرض اور علت غائی، وگرنہ نام رکھا جاتا ہے ما یترتب کا فائدہ اور منفعت اور غایت۔ وقالوا افعال الله تعالى لا يعلل بالاغراض وان اشتملت على غايات ومنافع لا تحصى۔ بس او آشیا ویکھو، یہ جو عبارت لائے ہیں نا شارع، یہ اصل غرض اور منفت کے درمیان فرق کرنے کے، اس پاس غرض دے اس پاس منفت کے درمیان کیا کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ عقیدے کا مسئلہ، عقیدے کا آگے بھی سنیے جو جملہ کہ علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے یعنی کوئی چیز پہلے آ کے اللہ تعالیٰ کے لیے باعث بنے، اللہ تعالیٰ کو مجبور کرے کہ یہ کام کرو تو پھر اللہ وہ کام کرتا ہے، اس طرح نہیں ہے، اس طرح، کیونکہ یہ عجز کی نشانی ہے، قدرت نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال اور سانو تو شاید تنگ نہیں کر دی آ کے کہ بیا کرو، اندر شاید پل دی رہندی تے ہاتھ نہیں پیندا تے ہاتھ پوے تے فٹو فٹ کہ نہیں بے مکان بنانا ہے، بیوی بچے نے یار تے کرایہ دا مکان تنگ کر دینے تے ہاتھ نہیں پیندا تا ہی نہ اپنا بنا رہے، ورنہ اندر شاید ہے کہ کوئی نہیں کی بنانا ہے، وہ مجبور کر رہی ہے۔ ایویں بھی گڈی لینی مثال طور تے جی کوئی بھی شے ہے تے وہ اندر بندے نو مجبور کر دی، اللہ کو کوئی شے مجبور
اس لیے یہ ایک عقیدہ ہے کہ اللہ کے افعال یہ تسی جٹن تقریر سمجھا سکتے ہو عقیدے کی گل ہے کہ کوئی نہیں یہ عقیدے فرض نے کہ کوئی نہیں یہ مننا کہ اللہ کے افعال یہ کیا ہے فرض نہیں عقیدے نہیں چلو ایسا جو کچھ پکوانا ہے ہو رہی ہے جی بے سارے اس کام تے لگے ہوندے تے کوئی نہ کوئی سمجھ کے سنو آ جاندی جی لیکن اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں ان کی غایات اور ان کے جو منافع ہوتے ہیں وہ تو شمار سے باہر ہیں اللہ جو بھی کام کرتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا اس پر جو مخلوق کو فائدے ہوتے ہیں اور غایات ہوتی ہیں وہ کیا ہیں بے شمار ہیں تو پتہ چل گیا کہ غرض اور فائدہ علیحدہ علیحدہ ہے غرض اور کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں اس پر کتنے فوائد ہیں لیکن ان کی غرض کوئی نہیں ہے کہ پہلے یہ غرض تھی جس نے مجبور کیا تو اللہ نے یہ کام کیا اس طرح نہیں ہے تو لہٰذا غرض اور فائدے میں کیا ہو گیا فرق ہو گیا جی شارح کہتے ہیں کہ غرض اور منفعت کے درمیان فرق ہی ہے کہ علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کے ہوتے اگرچہ اللہ کے جو افعال ہیں وہ غایات اور منافع پر مشتمل ہیں جو ہم گن ہی نہیں سکتے ان میں اتنے فائدے ہیں ان میں اتنے فائدے ہیں جی اور فرمایا علماء نے اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہیں یہ معنی کرنا ہے اس دا اگرچہ مشتمل ہیں کون افعال اللہ غایات اور منافع پر جو نہیں شمار کیے جا سکتے علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہیں اگرچہ مشتمل ہیں غایات اور منافع پر نہیں شمار کیے جا سکتے علماء نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہیں اگرچہ مشتمل ہیں غایات اور منافع پر جو شمار نہیں کیے جا سکتے کوئی شک نہیں فکان مقصود المصنف ان القدماء فکان نہیں فکان مقصود المصنف ان رحمہ اللہ أن القدماء كانوا يذكرون في صدر كتبهم ما كان سببا حاملا على تدوين المدون الأول لهذا العلم ثم يعقبونه عقب يعقب تعقیب پیچھے لے آنی ثم يعقبونه بما يشتمل عليه من منفعة ومصلحة يميل إليها عموم الطباع إن كانت لهذا العلم منفعة تم ومصلحة سوى الغرض الباعث للواد الأول بس للواضع الاول شارح کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ کا مقصد کیا ہے یہاں کہ بھئی وہ کیا ذکر کرتے تھے غرض پہلی چیز کیا ذکر کرتے تھے مصنف کا مقصد کیا ہے یہاں توجہ کرے جی تو گویا کہ مصنف کا مقصود یہ ہے کہ قدماء ذکر کرتے تھے اپنی کتابوں کے شروع میں وہ شے جو سبب حامل ہوتی مدون اول کی تدوین پر اس علم کے لیے اے ذکر کر دے کہ جس بندے اس علم دی بنیاد رکھی ان دا سبب کی بنیا ان دا اور جی میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے غلط پڑھ گیا ان اللہ بری من المشرکین تے و رسول ہی پڑھ دیتا تے آپ نے یہ باعث بنیا پڑھی کہ نہیں روایت یہ باعث بنیا تے آپ نے فرمایا ابو اسود و علی نو ان ہو تے نال آپ نے ترائے کلیہ دیتے کلو فائل وکلو مفعول وکلو مضاف الیہ مجرور تو کم ہن ایتھے باعث بھی کی بنیا سنیا نا جی یہ ہوندا ہے جی ایویں صرف دا باعث کی بنیا فلانے فن دا باعث کی بنیا اصول حدیث دا باعث کی بنیا اصول تفسیر دا باعث کی بنیا اصول فقہ دا باعث کی بنیا یہ مطلب ہوندا ہر فن دا تو مقصد یہ ہے کہ بھی قدماء کتابوں میں ذکر کرتے تھے
کہ مدون اول نے جب یہ علم شروع کیا، بنیاد رکھی، تو اس کا سبب کیا تھا جس نے ابھارا بھڑکایا کہ یہ علم بنایا جائے، یہ ذکر کرتے تھے۔ کیا کیا جی؟ گویا کہ علم کا مقصود یہ ہے کہ قدماء ذکر کرتے تھے غرض کو اپنی کتابوں کے شروع میں ذکر کرتے تھے اپنی کتابوں کے شروع میں وہ شے جو شے سبب تھی اور ابھارنے والی تھی مدون اول کو تدوین پر اس علم کے لیے، اے ذکر کرتے۔ ثم یعقبونہ، پھر وہ قدماء پیچھے لاتے، وہ اپنی کتاباں وچ ایک تے اس نے بھی اوتھے اے باعث بنیا، پھر پیچھے لاتے اس ما کانا کے اس شے کو کہ مشتمل ہے وہ علم اس شے پر، مادہ بیان یعنی منفعت اور مصلحت۔ پھر وہ کتابوں کے شروع میں ایک تو باعث ذکر کرتے، پھر ذکر کرتے کہ اس علم کے مزید منفعت اور مصلحت کیا ہے، مزید منفعت اور مصلحت کیا ہے، کہ میلان کرتی ہیں ان کی طرف عام طبیعتیں، اگر اس علم کے لیے منفعت اور مصلحت ہوتی غرض باعث لے واضح الاول کے سوا، سنیں جی، بے واضح اول کے لیے جو چیز سبب بنی ہے اس کے علاوہ اگر اور بھی کوئی منفعت مصلحت ہوتی تو وہ بھی خطبے میں شروع میں کیا کرتے؟ ذکر کرتے۔ اے بے مصنف کا مقصد یہ ہے کہ بے صرف یہ نہیں ہے کہ غرض ہی ذکر کرتے، کہ علم غرض ذکر کرتے بے واضح اول کے لیے کیا باعث بنا کہ یہ علم بنایا، پھر مزید اس علم میں کیا فوائد ہیں وہ سارے ذکر کرتے، اگر ہوتے نہ ہوتے تو صرف اسی غرض پر اکتفا کرتے۔ اگوان نے وقت رفت وقد عرفت فی صدر الکتاب ان الغرض من علم المنطق ہی الاسمات فتذکر۔ آندھنے یہ گل تو تمہیں پتہ ہے نا کہ بے علم منطق دی بنانے دی جڑی غرض ہے، جڑی کتابیں شروع جو لکھی ہوں دی، وہ ہے کہ فکری خطا سے بچنا۔ کس سے؟ اے غرض ہے فکری خطا سے بچنا۔ چلو جی، پس گویا کہ مقصود مصنف رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ قدماء ذکر کرتے تھے اپنی کتابوں کے شروع میں وہ شے جو تھی سبب ابھارنے والی مدون اول کی تدوین پر اس علم کے لیے، وہ جڑا بھی کمال ہے یار۔ پھر پیچھے لاتے قدماء اس ماکانہ کے اس شے کو کہ مشتمل ہوتا علم اس شے پر، یعنی منفعت اور مصلحت، وہ بھی نال دس دے بھی اس علم دیاں مزید فائدے تے مصلحتاں اے جے کہ میلان کرتی ہیں ان کی طرف عام طبیعتیں۔ کتنی عام طبیعتیں اگر ہوتی اس علم کے لیے منفعت اور مصلحت سوائے غرض کے، ایسی غرض جو باعث ہے واضح اول کے لیے، اس کے سوا کو ہوتی تو وہ بھی ذکر کرتے۔ اور تحقیق پہچان چکا ہے تم کتاب کے شروع میں، کیڑی کتاب ہو؟ تہذیب ہو، کہ غرض علم منطق سے وہ عصمت ہے، بس یاد کر توں وہ شے کہ ہو سبب ابھارنے والی ہو مدون اول کی تدوین پر اس علم کے لیے، ہاں پیچھے لاتے عقابہ یعقب و تاقی پیچھے ہونا جی، پیچھے لاتے قدماء ما کانا کہ اس شے کو جو مشتمل ہو اس پر، کہ مشتمل ہے علم جی یعنی منفعت اور مصلحت، ہاں اماد بیان کہ میلان کرتی ہیں اس کی طرف، یا میلان کریں بھی تا ذکر کر دے بھی طبیعتہ میلان کرن تاکہ لوکی نو پڑھن جی جی اس علم کے لیے منفعت اور مصلحت سوائے غرض کے، ایسی جو باعث ہے واضح اول کے لیے جی۔ گویا کہ مقصود مصنف رحمہ اللہ کا یہ ہے کہ قدماء ذکر کرتے تھے اپنی کتابوں کے شروع میں
وہ شے کی سبب ابھارنے والی مدون اول کی تدبیر پر اس علم کے لیے، پھر پیچھے لاتے اس ماکانہ کی کہ مشتمل ہوتا علم اس پر، یعنی منفعت اور مصلحت کے ملان کرتی اس کی طرف عام طبیعتیں اگر ہوتی اس علم کے لیے منفعت اور مصلحت سوائے غرض باعث کی وعد اول کے لیے پہچان لیا تو نے کتاب پہچان چکا ہے تو کتاب کے شروع میں کہ غرض علم منطق سے وہ عصمت ہے۔ والثالث التسمیۃ وہی عنوان العلم لیکون عنده اجمال ما یفصله۔ چلو جی، تیسری چیز جو ذکر کرتے تھے وہ تھا تسمیہ۔ کیا کہ چیز جو ذکر کرتے تھے وہ تھی تسمیہ، اور تسمیہ کیا ہوتا ہے؟ علم کا عنوان کی علم کا عنوان بھی اس علم دا اے نا کیوں رکھیا، اس علم دا نا کیوں رکھیا، نا تاکہ ہو جائے پڑھنے والے کے نزدیک اجمال اس چیز کا جس کی وہ تفصیل کرے گا بعد میں، جس کی وہ کہ اس فن کا نام بتانا، اس کی وضاحت کرنی کہ اس کا یہ نام، ظاہر ہر فن ایک نا رکھنے دی غرض ہے نا، مثلا بے اصول التفسیر یہ وضاحت کرنی کہ بیٹا اس میں قرآن پاک سمجھنے کے قوانین بیان کیے جائیں گے، یہ اجمال آ گیا کہ کوئی نہ، اس کا جو آگے اس نے تفصیل پڑھنی ہے جی۔ علم نحو میں نحو کے قوانین بیان کیے جائیں گے، تو آگے اس کی جو تفصیل پڑھنی ہے وہ یہی ہے جی جی ایشا بس ہے جی۔ اور ثالث التسمیہ اور تسمیہ علم کا عنوان تاکہ ہو جائے کس کے نزدیک آئیں وہ پڑھنے والا متعلم کے نزدیک اجمال اس شے کا جس کی وہ تفصیل کرے گا، یعنی تفصیل سے پڑھے گا جی۔ اور ثالث تسمیہ اور تسمیہ علم کا عنوان تاکہ ہو جائے ناظر کے نزدیک اجمال اس شے کا کہ تفصیل کرے گا اس کی۔ شاباش شاباش ثالث تسمیہ اور وہ علم کا عنوان تاکہ ہو جائے پڑھنے والے کے نزدیک اجمال اس کا کہ جس کی تفصیل کرے گا۔ شاباش جی۔ والثالث التسمیۃ التسمیۃ العلامۃ۔ بس شارح کہتے ہیں کہ تسمیہ کا معنی ہے علامت۔ کیا معنی ہے؟ علامت۔ علامت اوے خود رو، گویا کہ مقصود اس سے علم کی تعریف بے رسم ہی اور اس کے خواص میں سے کسی خاصے کا بیان۔ چلو جی اگے چل وکان المقصود ہا ہنا الاشارہ الی وجہ تسمیۃ العلم۔ بس شارح کہتا ہے گویا کہ مقصود، یہ جو مصنف نے فرمایا نا تیسرا تسمیہ ہے، گویا کہ مقصود یہاں اشارہ کرنا ہے علم کے نام رکھنے کی وجہ کی طرف۔ اس فن دا اے نا کیوں رکھیا، اس فن دا کیوں رکھیا بھی اے اصل بیان کرنا ہوتا ہے۔ مانا کریے قول ماتن کا وثالث التسمیۃ التسمیۃ العلامۃ، اور تیرا نا کی ہے مطلب کی بہندہ جنہوں تیری علامت کی بھی تینوں صدنا آوت کی بولنا ہے سنا جی۔ ہوں میں مراد ہوئے مدثر تے آکھا ابراہیم بیٹا اور آویں تو تسا ہونا ہے نہیں ہونا، علامت ہی نہیں تھوڑی تے بلانا ابراہیم نو تو میں آکھا عبد الجلیل بیٹا بات سنو تے ہوں ابراہیم تو نہیں ہونا، انہیں آگے ساجد سے جلیل نو بلایا جی جی جی۔ اور گویا کہ مقصود یہاں اشارہ کرنا ہے علم کے وجہ تسمیہ کی طرف جی۔ باتیں کا والثالث التسمیۃ التسمیۃ العلامۃ، تو گویا کہ مقصود یہاں اشارہ کرنا ہے علم کی وجہ تسمیہ کی طرف جی۔ قول ماتن کا والثالث التسمیۃ التسمیۃ العلامۃ، اور گویا کہ مقصود یہاں اشارہ کرنا ہے علم کے تسمیہ کی وجہ کی طرف۔ ہاں علم کے وجہ تسمیہ، وجہ تسمیہ اکٹھا بولی دے جی۔ کما یقال ان کا
गल कर लियांदी मंतिक नु मंतिक क्यों खेने जी कमा युकालु इन्नमा सुमियल मंतिकु मंतिकन लिअन्नल मंतिका युतलकु अलन नुत्कि ज़ाहिरी व हुवा तकल्लुमु वल बातिनी व हुवा इदराकुल कुल्लियाति व हाज़ल इल्मु बिल अव्वला व युसलकु बिस्सानी मसलक सद्दादी सदादे फल फश्तुकल हो बस इस्मु मिनल मंतिक के नुत्क लिखे है चलो नुत्क भी ठीक है जी। अच्छा जी मिसाल देंदे ने जैसा कि इल्मे मंतिक का नाम रखा है क्या ए भी क्यों ना रखा इसलिए कि इल्मे मंतिक यानी मंतिक बोला जाता है नुतक ज़ाहिरी पर भी और नुतक ज़ाहिरी तकल्लुम है नुतक बातनी इदराकुल कुल्लियात वल जुज़ियात भी नाल ला दो नाराज़ हो जाएगी फुफी कौन जुज़ी इदराकुल और ये जो इल्मे मंतिक है ये अव्वल को भी कभी करता है कि बात बंदा तरीके से करता है और दूसरे में भी ये सवाब का रास्ता बताता है। तो इसलिए इस फ़न का चूँकि इस फ़न में ये फ़ायदा है नुतक ज़हरी भी और नुतक बातनी का भी इसलिए इस फ़न का नाम रख दिया मंतिक मुश्तक किया उसके लिए नाम किस से नुतक से मंतिक जी सारे मिसाल देता है जैसा कि नाम इल्मे मंतिक का नाम रखा है मंतिक इसलिए कि मंतिक जो है ना मंतिक खुद लुगतन मंतिक ये नुतक ज़हरी पर भी बोला जाता है और नुतक ज़हरी होता है तकल्लुम नुतक बातनी होता है। तो ये जो फ़न है खुलासा ये जो फ़न है ये नुतक ज़हरी बातनी दोनों में फ़ायदा देता है इसलिए इसका नाम क्या रख दिया मंतिक है गाली जैसा कि कहा जाता है भाई पिछों भी गल चल दी होंगी बाज़ नाम रखा गया मंतिक और इल्मे मंतिक इल्मे मंतिक का नाम रखा गया मंतिक इसलिए कि गोकली मंतिक इल्मे मंतिक नहीं इसलिए कि मंतिक यानी लुगातन लफ्ज़ मंतिक बोला जाता है नुतक ज़हरी पर और वो तकल्लुम है और नुतक बातनी पर और वो इदराकुल कुल्लियात वल जुज़ियात है ये तो हो गया मंतिक दा लुग़वी माना और ये इल्म कभी करता है अव्वल को इसको तकल्लुम को और चलाता है सानी को चलाना सीधा रास्ता बस मुश्तक किया गया इस इल्म के लिए नाम नुतक से मंतिक से जी जैसा कि कहा जाता है माज नाम रखा गया इल्म मंतिक का मंतिक इसलिए कि मंतिक बोला जाता है नुतक ज़हरी पर ये मंतिक तो मुरादी लुग़वी माना और वो तकल्लुम है और बातनी पर और वो इदराक और बोला जाता है जी और ये इल्म कभी करता है अव्वल को और चलाता है सानी को चलाना सीधा बस मुश्तक किया गया इस इल्म के लिए इंजीनियर आखना मंतिक के लिए नाम नुतक से तो वो क्या बन गया मंतिक नाल लाया इल्म मंतिक जी जैसा कि कहा जाता है कि माज नाम रखा गया है इल्मे मंतिक का मंतिक इसलिए कि मंतिक बोला जाता है नुतक ज़ाहिरी पर और वो तकल्लुम है और बोला जाता है नुतक बातनी पर और वो इदराक कुल्लियात वल जुज़ियात है और ये इल्म कबूल करता है अव्वल को और चलाता है सानी को चलाना सीधा सवाब बस मुश्तक किया गया इल्म के लिए नाम नुतक से। अच्छा जी हुण जड़ा ना है ना मंतिक ये सीगा की है फल मंतिक इम्मा मस्दरुम मिजुम बिमाना नुतकी मुतलिका अलल इल्म मज़कूरी मुबालगतन फी मदखलियतिही फी तकमीलिल मंतिकी हत्ता कअन्नहु हुवा मंतिक या मस्दर मीमी है या इसम मकान है या मस्दर मीमी है या इसम मकान है तो अगर मस्दर मीमी हो बमाना नुतक सुने ना तो इस इल्म मज़कूर पर ओ या इल्म मज़कूर पर इसका जो नाम रखा मंतिक सुने क्या नाम रखा मंतिक तो फिर ये नाम रखा है मुबालगतन क्योंकि मस्दर मीमी का तो माना होता है बोलना क्या
بولنا، تو اس کا نام رکھا منطق، بولنا۔ اور اس کے ذریعے بندہ بولتا ہے نا، یہ بولنا تو نہیں ہے نا، تو کہتے ہیں یہ نام رکھا ہے مبالغتاً، اس علم کی دخل کی وجہ سے نطق کی تکمیل میں، گویا کہ منطق ہی خود نطق ہے، گویا کہ خود نطق ہے، حالانکہ یہ نطق کا ذریعہ ہے، بھی اچھی دلیل دے سکتا ہے، بات سمجھ سکتا ہے، سنے ہی تو لہذا بے مبالغتاً، چونکہ نطق کے اندر اس کو بڑا دخل ہے، تو گویا یہ خود عین نطق ہے، گویا یہ چلو جی، پس منطق یا مصدر میمی ہے، بمانا نطق، بے معنی نہیں، فارسی چ با ہوندی، بمانا نطق بھلا ہوئی، فارسی چ بے معنی دا مطلب ہوندا جویں آندے نے کی یار تو بے فضول کام پہ کردا ہے، حالانکہ بے فضول تو ٹھیک ہوندا ہے، لیکن عرف وچ نو بے فضول نو اوتے اعتراض نہ کریا کرو، چونکہ وہ عوام وچ بولیا جاندا ہے، وہ تو تسی بھی ایویں بولیا کرو کی یار تو بے فضول کام کردا ہے جی۔ ہاں بھائی چلو جی، تو بولا گیا ہے علم مذکور پر، بولا گیا ہے علم مذکور پر، کیوں بے فی مدخلیتی، اس علم کے علم کے دخل کی وجہ سے نطق کی تکمیل میں، حتیٰ کہ گویا کہ منطق ہی نطق ہے، علم منطق خود عین نطق ہے، حالانکہ نطق میں یہ فائدہ دیتا ہے، لیکن مبالغتاً یہ خود عین نطق ہے جی۔ پس منطق یا مصدر میمی ہے بمانا نطق، اور بولا گیا ہے، اور نہیں بولا گیا ہے علم مذکور پر، تو اتنے لکھا دفعہ دخل بے سوال ہے، تو پھر عین نطق تو نہیں نا، اس کے ذریعے نطق کا فائدہ ہوتا ہے جی جی۔ علم کے دخل کی وجہ سے مبالغتاً منطق کی تکمیل میں، حتیٰ کہ گویا کہ یہ عین نطق ہے، ہاں عین نطق ہے، شاباش جی، کأنہ ہوا، بولا گیا ہے علم مذکور پر، مبالغہ کرتے ہوئے اس علم کی دخل کی وجہ سے، نطق کی تکمیل میں، حتیٰ کہ گویا کہ یہ علم عین نطق ہے، وَإِمَّا شب شب هذا العلم محل النطق ومظهره وفي ذکر وجہ تسمیت، بس 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 بس، یا یہ اسم مکان ہے، ظرف کا صیغہ ہے، تو معنی یہ ہے گویا کہ یہ علم محل نطق ہے اور نطق کے ظہور کی جگہ ہے، تو بالکل ٹھیک ہے جی، جڑا پڑھدا جی یا منطق اسم مکان ہے، گویا یعنی ظرف ہے، ظرف ظرف ہے، اسم مکان ظرف ہی ہے نا، گویا کہ یہ علم محل نطق ہے اور مظہر نطق ہے، تو نطق ظاہر ہوتا ہے جی، اور یا منطق اسم مکان ہے، گویا کہ یہ ہن بھی یہ وجہ تسمیہ پھر کیوں، گویا کہ یہ علم او ظرف والا معنی محل نطق ہے اور نطق کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے، مظہر جی، اور یا نطق اسم مکان ہے، گویا کہ یہ علم محل نطق ہے اور نطق کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے، شاباش یعنی جی، یہ کہ یہ منطق اسم مکان ہے، گویا کہ یہ علم محل نطق ہے یا نطق کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے، اگے جی، فی ذکر وجہ تسمیت اشارۃ اجمالیۃ الی ما یفصلہ العلم من المقاصد، تو وجہ تسمیہ کے ذکر میں اشارہ اجمالیہ ہوتا ہے اس شے کی طرف جس کی علم تفصیل کرے گا، یعنی مقاصد سے، واقع سی نا، او اجمال ما یفصلہ، تو ما یفصلہ العلم کہ اشارہ اجمالی ہوتا ہے اس شے کی طرف جس کی علم کیا کرے گا، وہ کیڑی شے ہوندے نے، وہ کیڑی شے نے اگے مقاصد و مسئلے یار، کون مسئلے جڑے پڑھی دن علم بچ ہور کیڑی شے یار جی، چلو جی، اور بے اوڑی گل سی متن رہ گئی سی نا، اجمال و ما یفصل بندہ فائدہ کیے، اور وجہ تسمیہ کے ذکر میں اشارہ اجمالیہ ہوتا ہے اس شے کی طرف کہ تفصیل کرے گا اس شے کی،
اس شے کی علم اور متن جا کے زن بھی ہو جانا تفصیل کرے گا نا وہ ٹھیک ہے وہ تو اندہ ہو سی ہوندے متعلم کے نزدیک یعنی مقاصد شابہ جی اور وجہ تسمیہ کے ذکر میں اشارہ اجمالیہ ہوتا ہے طرف اس بات کی کہ تفصیل کرے گا اس کی علم یعنی مقاصد شابہ جی اور وجہ تسمیہ کے ذکر میں اشارہ اجمالیہ ہے اس شے کی طرف کے تفصیل کرے گا اس شے کی علم یعنی مقاصد شابہ جی مرحبا الرابع المؤلف لیسکن قلب المتعلم چوتھی چیز جو کتابوں کے شروع میں ذکر کرتے تھے وہ مصنف کا تھوڑا سا تعارف کراتے تھے مصنف کا تھوڑا سا تعارف کراتے تھے تھوڑا سا بھئی یہ مصنف کون ہے کتنی شان والا ہے تاکہ متعلم کا دل سکون پڑے اللہ فلانے دی کتاب پھر تے اسی پڑھاں دے جی کیوں جی کہ کوئی نہیں ایویں ہے کہ کوئی نہیں بابا اسی جتھے جتھے جڑے ہیں پہلا صفحہ پاڑ دو کتاب کندی ہے تے اس نو پڑھ کے پڑھنے دا ہور انداز ہوگا تے جے پتر نہ لکھا ہوئے ساڈے پیراں دی اعلی حضرت دی پھر اوندا انداز اور ہوگا بھی اسی کتاب نو نا دی وجہ تو پڑھ رہے ہیں بولنا کتاب کتاب سمجھ کے نہیں پڑھ رہے کتاب نو فلانے دی کتاب ہے تاں پڑھ رہے ہیں ہاں جی اور چوتھی چیز جو ذکر کرتے ہیں وہ مؤلف کا تھوڑا سا تعارف کراتے تھے تاکہ متعلم کا قلب سکون پکڑے اور چوتھی چیز مؤلف ہے تاکہ سکون پائے سکون پائے عبد الجلیل کا دل تو کی متعلم نہیں ہے جی مؤلف ہے تاکہ سکون پائے متعلم کا دل ہاں جی شاہ جی چیز ہے مؤلف تاکہ سکون پائے متعلم کا دل قولہ والرابع المؤلف ہے معرفت حاله اجمالا لیسکن حال المتعلم على ما هو الشان فی مباد الحال من معرفت حال الاقوال بمراتب الرجال صبر شارع کہتا ہے شارع نے قول ماتن کا والرابع المؤلف اور دیکھو نا اے تعیین المؤلف تاکہ مطمئن و شارع کا قلب اس کی کلام کے قبول کرنے میں اس پر اعتماد کرتے ہوئے شارع کہتا ہے مطلب یہ ہے کہ مؤلف کے حال کی معرفت اجمالاً کی چوتھی شے مؤلف یعنی مؤلف کے حال کی معرفت اجمالاً تاکہ سکون پائے متعلم کا حال تاکہ سکون پائے متعلم کا حال شارع کہندا ہے جیسا کہ وہ شان ہے شروع حال میں کہ اقوال کی حالت کی معرفت کی جاتی ہے رجال کے مرتبوں کے ساتھ شروع میں یہ ہوتا ہے کہ اقوال پہچانے جاتے ہیں رجال کے مراتب کے ساتھ فلانا بندہ چونکہ بڑا اونچا ہے لہذا ان دی گل تو پھر ٹھیک ہونی ہے جی شروع میں یوں ہی ہوتا ہے اشارہ کہتا ہے کہ المؤلف الرابع المؤلف یعنی مؤلف کے حال کی معرفت اجمالاً یہ بیان کرتے تھے تاکہ پائے متعلم کا حال جیسا کہ وہ شان ہے شروع حال میں مبادی حال میں شروع میں کیا وہ مادہ بیانی یعنی اقوال کے حال کو پہچاننا رجال کے مراتب کے ساتھ جملہ پکاؤ نا کی اقوال کے حال کو پہچاننا رجال کے مراتب کے ساتھ وہ تو دیکھنا کیا اقوال کے حال کو پہچاننا رجال کے مراتب کے ساتھ بس چونکہ بندہ بڑا مضبوط ہے لہذا ان دی گل بڑی ٹھیک ہے اے بندہ کمزور ہے گل ٹھیک نہیں جی بے شروع ایویں ہوتا ہے شروع اسی اس سے شروع وجہ سے پھنسے ہیں پتہ نہیں کدوں نکلیں گے جی یعنی مؤلف کے حال کی معرفت اجمالاً تاکہ سکون پائے متعلم کا حال جیسا کہ وہ شان ہوتی ہے شروع حال میں یعنی اقوال کے حال کو پہچاننا رجال کے مراتب کے ساتھ جی ماتن کا المؤلف یعنی مؤلف کے حال کی معرفت اجمالاً تاکہ سکون پائے متعلم کا حال جیسا کہ وہ شان ہے شروع حال میں یعنی
اقوال کے حال کی معرفت رجال کے مراتب کے ساتھ وَأَمَّا والرابع والمؤلف یعنی مؤلف کی حال کی سکون پہ متعلم کا حال جیسا کہ وہ شان ہے شروع حال میں، یعنی اقوال کے حال کی معرفت رجال کے مراتب کے ساتھ۔ وَأَمَّا الْمُحَقِّقُونَ فَيَعْرِفُونَ الرِّجَالَ بِالْحَقِّ لَا الْحَقَّ بِالرِّجَالِ۔ محققون وہ رجال کو حق کے ساتھ پہچانتے ہیں، نہ کہ حق کو رجال کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ محققون رجال کو حق کے ساتھ پہچانتے ہیں، نہ کہ حق کو رجال کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ ان جملوں سمجھنے کی کوشش کرو جی۔ محققون جو ہوتے ہیں نا وہ رجال کو حق کے ساتھ پہچانتے ہیں، نہ کہ حق کو رجال کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ اے گل جی جی۔ اور بہرحال محققون پس پہچانتے ہیں رجال کو حق کے ساتھ، پہچانتے ہیں رجال کو حق کے ساتھ، نہ کہ حق کو نہ کہ حق کو رجال کے ساتھ۔ ایک منٹ میں خلاصہ یہ ہے کہ محققین پہچانتے ہیں رجال کو کس کے ساتھ؟ پس اگر ہے مقصود قول صادق صحیح جی نکیے کی فینکانل ہاں مقول ہے نا، پس اگر ہے مقول قول تو جانتے کہ اس کا قائل اس کے لیے مرتبہ عظیمہ ہے اس علم میں۔ اگر انہیں گل سونی کیتی ہے تو پھر آکھی داسی کہ اس بندے نو اس علم میں مہارت ہے، سنی جے۔ اور اگر کلام ہے مزخرف باطل ایویں ٹھوکی سو تو جانتے کہ اس کا قائل کیا ہے، رجل بطال ہے، اگرچہ مشہور ہے علو شان کے ساتھ، اگرچہ اچھا جی۔ اور کیا کرتے ہیں کہ اب علو شان و سمو سم و نو سم بے ہوتا بڑا اچھا مرتبہ ہے تو جناب بلے بلے دنیا آگے پیچھے کھونڈے پھڑے نے، لیکن وہ ہے کہ یہ رجل بطال ہے جی، ہے۔ جہال متعلمون کون کون پہچانتے ہیں حق کو، پس اگر ہے قائل رجل مشتہر بالصدق والعلم تو یقین کرتے ہیں کہ اس کا قول کیا ہے، بس صرف مشہور ہے جی، بلے بلے حضرت صاحب دی کیا بات ہے، مشہور اگرچہ فی الواقع وہ قول، اور اگر ہے وہ باطل مشتہر بالکذب جی تو تصدیق کرتے ہیں قول کے، ان دی گل ٹھیک نہیں، اگرچہ کیا ہو۔ اسی کی طرف اشارہ کیا محقق دوانی نے رحمہ اللہ نے بعد نقل کرنے کلام شیخ کے فی حاشیۃ المتن حیث قال کہ بے شک ہم نے کیا کیا، شیخ کے اثر کی تنزلا الی مدارک الجہال العارفین للحق بالرجال واما المعترفون عن حدید النقد الى ذروۃ الکمال طفا بنور البصیرۃ جلیۃ الحال ولا یلتفتون الی ما قیل و یقال الاخر نے گل کی تھی جی۔ خلاصہ سمجھے جی، یہ جہال متعلمون، یہ جہال متعلمون تا ہوندے نے جو انہوں نے مولوی جی دھیان نال پڑھائیے نا، جی دھیان نال پڑھائیے کوئی سیدھا راہ دسیے بے بندے دے پترو دھیان نال پڑھو تے ہون اے جہال متعلمون نہیں، اے سیانے متعلمون نے۔ اساں بیڑا غرق کیتا ہے سارے نے جہال متعلمون بنایا ہے جی، منو ہی منو منو ہی منو منو ہی منو جی جی۔ انہاں کہا چلو مولوی جو میں اے میں عرض کر سکتا جی کی کر سکتا والا نیما والا والا نیما نیما نہیں ہے کہ الف لام ہے پن تاکید دا ما قال ولی ذی الجلال علیہ السلام اللہ الملک المتعالی لا تنظر الى من قال وانظر الى ما قال۔ کہتے ہیں کہ ذل جلال ذات کے ولی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، اللہ کا سلام جو اللہ ملک ہے متعال ہے، آپ نے یہ فرمایا تھا
لا تنظر الی من قال، نہ دیکھ اس کی طرف جس نے بات کی ہے. بلے بلے واسطے حضرت صاحب دے پاویں منہ والے پاسے پوئی نکل گئی ہوئے، اے نہ ویکھ. وانظر الی ما قال، یہ دیکھ انہیں گل کیڑی کیتی. یقین جانو کدے آ مولوی جی معیار بن جائے تو اسی بہت سارے فائدیاں تو بہت سارے جتوں فائدے حاصل کر سکتے ہیں تو اسی ترے کے پیچھے ہٹ جانے کر لیے. تو بہت سارے جڑے حضرت صاحب دے ملفوظات نے غور بھی کر لیے کہ حضرت صاحب ہمیں ٹھوک دیتی ہے. جی اچھا بھائی میرے یارو رضی کر سکتے ہیں جی. اور البتہ بہت اچھا وہ جو فرمایا ذوالجلال کے ولی نے آپ پر، اللہ ملک متعال کا سلام. آپ نے کیا فرمایا؟ نہ دیکھ اس شخص کی طرف جس نے کہا، اور نظر کر اس قول کی طرف جو اس نے کہا. ہاذا خذ ہاذا. جی اور اس لیے کیا نہ اس لیے نہیں. اور البتہ بہت اچھا وہ جو فرمایا ہے ذوالجلال کہ کے ولی نے آپ پر، اللہ ملک متعال کا سلام، کہ نہ دیکھ اس شخص کی طرف کہہ رہا ہے، یعنی ہستی نہ ویکھ، اور نظر کر اس بات کی طرف جو کہہ رہا ہے کہ نے گل کیڑی کی تھی. اور دیکھو تو حدیث شریف سنائی سی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن راتی کھجوراں دی حفاظت واسطے صدقے دیاں کھجوراں سن مسجد شریف وچ. نہیں سنی انہیں حدیث؟ تے او بھی پہلے دن بھی میرے اولاد ہے تو دوسرے دن بھی چھڑ دیو، تیسرے دن انہیں کہا جی میں تمہیں وظیفہ دسدا کہ تسی سون لگے آیت الکرسی پڑھیا شیطان نیڑے نہیں آوے گا. شیطان سونے نے جس لئے گل سنی تے فرمایا کذوب سی، اے سچ بول گیا. کی سی؟ بہت جھوٹا ہے تے اے سچ بول گیا. تو سونے اس گل دی تائید کی تھی کہ کوئی نہیں؟ کس دی؟ شیطان کیا نا بھی سون لگے آیت الکرسی پڑھو تو شیطان نیڑے نہیں. تو فرمایا بہت جھوٹا، نرا جھوٹا تے اے سچ بول گیا. جی بھی آیت الکرسی پڑھے واقعی شیطان نیڑے نہیں ہوندا. جی تو ویکھ لو ہن اس تو بعد کوئی اور دلیل کی ہونی چاہیے. جی جی اللہ اکبر.